الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ گرامی قدر حضرات و خواتین، آج کا درس انشاءاللہ قیامت کی بڑی نشانیوں سے متعلق ہے، اور اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں کل 10 ہیں۔ ان سے پہلے 3 بار کا دھنسنا پایا جائے گا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک سرزمین حجاز میں۔ اور پہلی نشانی مہدی کا خروج، اور دوسری نشانی مسیح دجال کا ظہور۔ ان 2 نشانیوں پر ہم بات کر چکے ہیں۔ تیسری نشانی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول۔ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، جیسا کہ کتاب و سنت کے نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے بہت سے مفسرین نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر استدلال کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات منقول ہے، جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ انہوں نے کہا ہوا خروج عیسیٰ ابن مریم قبل یوم القیامہ۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر صحیح احادیث بھی دلالت کرتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد، اور مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہوگا۔ یہ صحیح بخاری میں 2222 نمبر پر موجود ہے، اور صحیح مسلم میں 155 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ تو رہی تیسری علامت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، آپ کا آسمان سے زمین پر نزول۔ چوتھی علامت ہے یاجوج و ماجوج کا نکلنا، اور یہ ایک بہت بڑی مخلوق ہوگی، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یافس کی اولاد سے ہوں گے، جیسا کہ کہا گیا ہے، اور ان کے آنے کی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اوپر کی جانب سے دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہوں گے، اور وعدہ برحق قریب آ چکا ہوگا، اور کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو یہاں پر یاجوج و ماجوج کے کھولے جانے کا ذکر ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں زینب بنت جحش
رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الابہام واللتی تلیہا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3346 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2880 نمبر پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب اور حیرانی کی وجہ سے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ نے کہا عرب کے لیے اس مصیبت سے تباہی ہو جو مصیبت قریب آ چکی ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی رکاوٹ، یاجوج و ماجوج کی دیوار اتنی کھل چکی ہے، پھر آپ نے وہ بتانے کے لیے اپنے انگوٹھے اور انگوٹھے کے قریب والی انگلی کو، یعنی اس طرح سے آپ نے بنا کے بتایا کہ یاجوج و ماجوج کی جو دیوار ہے، جس دیوار کے پیچھے، جس بند کے پیچھے انہیں روک کے رکھا گیا ہے، وہ کھل چکی ہے، اتنا کھل چکی ہے۔ تو یہ رہا خروج و یاجوج و ماجوج کا نکلنا، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پانچویں نشانی ہے کعبہ کا ڈھایا جانا اور کعبہ کے زیورات کا اور اس کی جو ہے پردے کا لوٹ لیا جانا۔ ایک حبشی جو 2 پتلی ٹانگوں والا ہوگا وہ آ کر کے کعبہ کو ویران کرے گا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، کہ کعبہ کو ویران کرے گا، کعبہ کو ڈھائے گا ایک حبشی جس کی دونوں ٹانگیں دبلی پتلی ہوں گی۔ اسی طرح سے یہ حدیث صحیح بخاری میں 1591 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2909 نمبر پر موجود ہے، اور امام احمد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبہ کو ویران کرے گا اور کعبہ کے زیورات کو اٹھا لے جائے گا اور اس کے پردے سے اسے ننگا کر دے گا، یعنی پردہ بھی اٹھا کے لے کے چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ ٹیڑھی پسلیوں والا اور گنجے سر والا ہے، اور اپنے کدال اور اپنے تیشے سے کس طرح کعبہ پر حملہ کر رہا ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ تو یہ رہی 5ویں علامت۔ 6ٹھی علامت ہے دھواں، دخان۔ یہ دھواں آسمان سے بہت زبردست دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں کے اوپر چھا جائے گا، تمام لوگوں پر پوری دنیا میں وہ چھا جائے گا۔ کتاب و سنت میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کھلے ہوئے دھوئیں کی شکل میں آئے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح سے حذیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہم ذکر کر چکے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 10 نشانیوں کے آنے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، اس میں سے آپ نے فرمایا الدخان، کہ دھواں آئے گا۔ 7ویں نشانی ہے زمین سے آسمان پہ قرآن مجید کا اٹھا لیا جانا، یہاں تک کہ قرآن مجید کہیں بھی باقی نہ رہ جائے، نہ کہیں کسی سطر پہ لکھا ہوا، نہ کہیں کسی سینے میں محفوظ، سب کے سب اٹھ جائے گا، پورا قرآن ختم ہو جائے گا اور کوئی چیز زمین پہ باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں اس کی دلیل ہے، چنانچہ امام نے ماجہ اور امام حاکم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاة ولا نسک ولا یسری علی کتاب اللہ عز وجل فی لیلۃ فلا یبقى فی الارض منہ آیہ۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث
4049 نمبر پر ہے اور ایسے ہی مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ بہرحال اس حدیث میں یہ ہے کہ اسلام اسی طرح سے ختم ہو جائے گا جس طرح سے کپڑے کے اوپر کی چھاپ مٹ جاتی ہے۔ کپڑے پہ جو چھپا رہتا ہے، جو نقش و نگار بنا رہتا ہے، وہ نقش و نگار کیسے دھیرے دھیرے مدھم پڑ جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے، اسی طرح سے اسلام بھی مٹ کر ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ صیام کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، نسک کیا ہے، قربانی کیا ہے، کوئی چیز پتہ نہیں رہے گا۔ اور ایک رات ایسی آئے گی کہ جب اللہ کی کتاب اس روئے زمین سے اٹھا لی جائے گی اور اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ 7ویں علامت ہے، اور قیامت کی 8ویں علامت ہے مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا۔ ابھی سورج، آفتاب مشرق سے طلوع ہوتا ہے، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ مشرق کے بجائے مغرب سے، پورب کے بجائے پچھم سے سورج طلوع ہو جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کتاب و سنت کے نصوص دلیل ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان میں کسی خیر کو نہیں کمایا تھا۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد بعض آیات ربک کی تفسیر میں کہتی ہے کہ اس سے مراد سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ امام طبری مفسرین کی اقوال اور ان کی آراء کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، کہ ان اقوال میں صحیح اور درست ہونے کے قریب یہ قول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث میں آیا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ یہ صحیح بخاری میں 4636 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 157 نمبر پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ سورج پچھم سے نہ نکل جائے، جب تک کہ آفتاب مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔ جب آفتاب مغرب سے طلوع ہو جائے گا، سارے لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان لوگوں کا ایمان جنہوں نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کمایا نہیں ہوگا۔ تو جو پہلے سے ایمان نہیں لائے، پہلے سے ایمان میں کوئی خیر نہیں کمایا، تو سورج پچھم سے نکل جانے کے بعد پھر ان کو ایمان لانا اور ایمان میں خیر کمانا کچھ کام نہیں دے گا۔ یہ رہی 8ویں نشانی۔ ہم تیزی کے ساتھ 9ویں اور 10ویں نشانی بھی پڑھ کر کے اس بحث کو، علامات قیامت کی بحث کو مکمل کر لیتے ہیں۔ 9ویں نشانی ہے دابہ کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا۔ یہ ایک عظیم مخلوق ہوگی، 60 ہاتھ لمبی ہوگی، اس کے پاؤں ہوں گے، اس کے بال ہوں گے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ مختلف جانوروں سے اس کی مشابہت ہوگی، اس کی خلقت ایک انداز میں نہیں ہوگی، مختلف جانوروں میں، مختلف اعضاء میں مشابہت ہوگی۔ قیامت سے پہلے اس کے نکلنے کی دلیل قرآن مجید اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، جب قول واقع ہو جائے گا تو ہم زمین سے ایک مویشی، ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ قیامت سے پہلے جب قول برحق کا وعدہ، اللہ کا وعدہ قول برحق کا آ جائے گا، قیامت قریب ہو جائے گی، تو پھر یہ دابہ، یہ مویشی نکلے گا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 9ویں نشانی دابۃ الارض کا نکلنا ہے، یہ ایک بڑی مخلوق ہوگی۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ 60 ہاتھ لمبا ہوگا، اس کے پاؤں ہوں گے، بدن پہ بال ہوں گے، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ مختلف اس کی خلقت ہوگی، بہت سارے حیوانات کی اس کے اندر مشابہت پائی جائے گی۔ کتاب و سنت میں قیامت سے پہلے اس کے نکلنے کی دلیل موجود ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب قول ان پر واقع ہو جائے گا تو ہم زمین سے ایک دابہ، ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے۔ تو زمین سے وہ چوپایا نکلے گا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، 3 چیزیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا، جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکا یا اپنے ایمان کے ذریعے خیر نہیں کما چکا۔ اس میں سے ایک چیز ہے مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا، دوسری چیز ہے دجال، اور تیسری چیز ہے زمین سے نکلنے والا جانور، دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا جانور، چوپایا، مویشی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 158 نمبر پر ہے، اور اسی طرح سے امام احمد نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تخرج الدابہ، کہ یہ جانور نکلے گا اور لوگوں کی ناک پہ نشان لگا دے گا، پھر وہ لوگوں میں پھیل جائیں گے، یہاں تک کہ کوئی آدمی اونٹ خریدے گا، پوچھا جائے گا کس سے خریدا، تو کہا وہ ایک آدمی جس کی ناک پر نشان لگا ہوا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور علامہ ہیثمی وغیرہ محدثین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔